ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. Allah Azza wa Jal has chosen human beings amongst the superior creation compared to all other creation. Then amongst the human beings, Anbiya and Rusul alayhimus salam are the most best and superior. After them, whoever will do the same or try to copy the lives of these people who are Allah's beloved and Allah's chosen, they will also become Allah subhanahu wa ta'ala's beloved and chosen, and people who have intimacy and closeness to Allah Azza wa Jal. There is nothing difficult to understand in that کہ انبیاء علیہ السلام and Rusul, they have two major qualities in them. One is that they themselves, firstly, are very steadfast and very strict on the guidance given by Allah Azza wa Jal, and they stand firm all their life on it. And the second thing which they do is that they convey the same guidance which is given to them to the other creation, to the people of their times, especially the human beings and in general jinnat as well. And all their lives they do these things, mainly two things. There are many other qualities in them, but these two things are prominent, which everyone can understand and know. That they have knowledge of Allah and the path to Allah, and secondly, that they do convey that knowledge as it is needed, watered down according to the level of the people of their time or whoever they are addressing. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء سب سے انسانوں میں، مخلوق میں اللہ کو پیارے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہوتے ہیں. اب وہ کیوں پیارے ہوتے ہیں؟ ظاہری طور پر ان کی زندگی آپ دیکھیں، دو چیزوں پر وہ منقسم ہے. ایک حصے میں تو وہ نظر آتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم پر خود قائم اور دائم استقامت کے ساتھ دن بعد دن، رات آتی رہتی ہے، رات بعد رات، مہینے بعد مہینہ، لیکن وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے حکم پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور شریعت پر قائم و دائم رہتے ہیں پردہ فرمانے تک.
وہ دوسری صفت ان میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہی پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس میں پھر چاہے ان کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، بھوک بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، پیاس بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، رشتہ داروں کی آرام کی قربانی دینا پڑتی ہے، یہ پیغام وہ دوسروں تک دیتے رہتے ہیں. ان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ اس کام پہ لگاتے ہیں، ان کے پاس جو جان ہوتی ہے، اس میں جو طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، وہ اس کام پر لگاتے ہیں. اب یہ کوئی مشکل بات نہیں سمجھنا کہ یہ دو کام تمام انبیاء علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، محبوب اور اعلیٰ شان ہوتی ہے. تو اب سیدھی سی بات یہ ہے آپ کی اور میرے سمجھنے کے لیے کہ جس بندے میں جو ادنا درجے میں، چھوٹے درجے میں، یعنی جو امتی ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس میں یہ دونوں چیزیں جتنی زیادہ نظر آئیں گی، جتنی زیادہ پائی جائیں گی، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور اللہ کے قریب ہوگا. تو یہ دو چیزیں بندے میں آ جائیں، بس وہ اپنی زندگی کا مقصد وہ پورا کر رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے. اور صرف آخرت میں کامیاب ہونا وہ الگ بات ہے، اعلیٰ درجے کی کامیابی اس کو ملنے والی ہے. ایک ہے کامیاب ہونا، ایک ہے اعلیٰ درجے کی کامیابی، ایک ہے صرف پاس ہونا. اب یہاں دیکھیں جو بچے پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو اسٹڈی، وہ صرف پاس ہو جائیں تو اس کو اہمیت نہیں وہ دیتے، نہ والدین اس کو کوئی زیادہ اہمیت دیتے. جیسے تم تو پاس ہو، تمہارا تو گریڈ ڈی والا بھی پاس ہے، ای والا بھی پاس ہے، ایف والا فیل ہے. سو they don't consider in worldly terms that you just become clear or just pass the borderline enough. In worldly terms, we don't consider that enough. We say, no, the person or whoever is studying, our child or whoever it is, or in other matters, the person should have higher grade, he should have a B grade, he should have A grade, تب مطمئن ہے. حالانکہ وہ اس worldly matter. Similarly, in other matters as well, financially, just to survive, many people, majority here, they have enough. صرف جو ہے کھانے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، ضروری خواہشات جائز پوری کرنے کے لیے کھانا پینا یہ ہر ایک کو ملتا ہے، مل سکتا ہے بڑی آسانی سے، ود ایز، کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا لے، ایک مکان کے اندر رہ لے، کرائے پہ رہ لے، یا جس طرح بھی وہ آسانی سے اس کو مل سکتا ہے. لیکن اس پہ کوئی مطمئن نہیں رہتا. Here the people don't stay, they satisfy. They say that we want extra thing. ہمیں گھر میں یہ بھی چاہیے، ہمارے گھر میں ٹی وی فلانا ہونا چاہیے، گاڑی ہماری فلانا ماڈل کی ہونی چاہیے، اور جو ہے بیڈ ہماری اس طرح کی ہونی چاہیے، میٹرس ہمارا اس طرح کا ہونا چاہیے، مکان اس طرح کا ہونا چاہیے. So temporarily where a person is living in this world, they are not content with the just to survive. Akhirat, in the Akhirah, similarly, people who really believe in the Akhirah, they, like Sahaba Ikram, Rizwan Ajmain and Awliya, they were not content only with that they just are forgiven, they just are not sent to the hellfire. They thought about that how we can gain higher quality life in Jannah as well, higher quality life in Barzakh, because there whatever you are going to have is going to stay forever with you. Here they are not going to stay forever with you. Here a beggar and a king, after they die, they are not going to come back to this world. Nor they are going to be treated according to they had less quality life or higher quality life according to that in the next life.
there will be no treatment. But as soon as you leave this world, and this is not a big matter, be 20, 30 matter, it's a matter of 20, 30 years. People who are now in their 40s, who are in 50s, it's a matter of 20, 30 years. It's not very far away, that very further away that after a million years you're going to leave this world or something like this. یہ تو بس 20-25 سال کی بات ہے. اب رہ کیا گیا باقی. So this is the matter, that a person would like to have higher quality life in this life. Similarly, it's not enough only to gain that I become saved, I don't enter hellfire, but how we have understood from Quran and Sunnah and amongst the awliya that they try to, and they were keen on having higher and higher status in the hereafter as well. Prophet ﷺ also mentioned in one of the hadiths that when you ask for Jannah, ask for Jannatul Firdaus. Meaning, what does it mean ask? Asking is from the tongue and asking is from deeds. One is asking from the tongue, oh Allah, give me Jannah. One is asking from your deeds, give me Jannah. The more valid are the language of your deeds, which Allah subhanahu wa ta'ala is going to bless you, the result of it. تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جنت جو ہے مانگو تو اونچی جنت مانگو. So like you yearn, you show your eagerness to have higher quality, similarly higher quality and higher levels of Jannah, higher level status with Allah subhanahu wa ta'ala, who are going to get those two things which I said who will have in them. Number one, their own steadfastness, their own relationship, their own personal intact. آپ کہیں گے یہ تو معمولی بات ہے, تو آپ مجھے بتائیں کل کی جو نمازیں گزری ہیں بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ کتنے لوگوں نے پڑھی. بڑے درجے کی بات چھوڑ دیں, صرف 7 اعضاء کا پہلا درجہ ہمارا اس کے گناہوں سے اپنا محاسبہ کرنے کل کا, کون ان سے بچا؟ ہم تو بڑے چھوٹے درجے میں پھر رہے ہیں. باتیں بڑی بڑی, بحث بڑی بڑی, arguments and things and اولیاء اللہ, the status of اولیاء and صالحین, اور ان کی باتیں, اور ہے جو ہے عام مسلمان کے درجے پہ بندہ نہیں آیا ہوا. اس کے پھر اس سے بڑا دھوکہ باز بندہ نہیں ہے. ہی از ڈیسیونگ ہمسیلف. وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ فلاں جماعت فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, فلاں یہ, اور خود یہ عمل ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اور 7 اعضاء, 7 organs, اور inwardly in being in the presence of Allah, یہ تو ہو نہیں رہا اسے. یہ ہے اس کا میدان جنگ. وہ اس سے پہلے, before that he should forget about other things. Firstly, this is his. So that is why I am saying that the first thing, Anbiya alayhimus salam, they were steadfast on their own relationship with Allah, that whatever Allah has made obligatory on them, they were steadfast on it, and they were in the presence of Allah, and they were in ita'ah, and they didn't commit sin. Secondly, they propagated the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever qualities, wealth, they have little wealth or more wealth. They had whatever time they had, whatever life, energy, ability they had. Now, whoever will resemble them in these two qualities will be the person who will get the status next to Anbiya alayhi salam. It's mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that after there'll be the levels of paradise of Anbiya alayhi salam, the next levels
below them will be that of those people who are following the deen themselves and conveying the deen to others. They're spending their life like this. That's their status. And that status is going to remain with you forever. It's not going to go away. تو اس لیے یہاں کہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. Person should not actually deceive themselves and others. At least دیکھیں آپ سفر میں رہے ہیں, we have been in the journey. Majority of the people, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم آپ اتنا بھی سیکھ جائیں دین کہ جتنا دوسروں کو بھی تھوڑا بہت پہنچا سکیں. If not all, the 5 lives of human being, starting from the عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ and عالم قیامت and the day of judgment and the life Jannah and Jahannam, that basic 4 conditions and 7 organs. Itna hi pata ho, majority of the 98% of the time we've only been mentioning that, and people only understood that. After that they normally don't understand. It is like scholars understand by knowledge wise, practically they are not following. So the knowledge wise people who understand are also less, but actually practically they are also even lesser. So this, up to what level? If you have been listening to 1 or 2 years, 3 years, I say to you, stand up and mention these things, and you can't even convey these things. آپ خود سوچیں what is the use of you coming. یہاں کیا بندہ وقت ضائع کر رہا ہے, اپنا بھی میرا بھی, کہ یہ بھی اگر وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ ساری زندگی, ایک تو وہ خود سیکھ رہا ہے, he is learning himself, practicing himself, اس کو کم از کم قرآن مجید کی ایک مثلا 2 آیتیں زبانی آیتیں نہیں آتی, اس کا مفہوم ہی یاد ہو, 1-2 حدیث مطلب عالم ارواح کے بارے میں ہے, بھئی یہ حدیث ہے, یہ قرآن میں آتا ہے اس کے بارے میں. پھر جی عالم دنیا کے بارے میں کچھ حدیث 1-2 یاد ہو, 2 قرآن مجید کی آیتیں یاد ہو, کوئی صحابہ کا قول ہو, کوئی ولی کا قول ہو, اور 1-2 مطلب اس برزخ کے بارے میں, قبر کے بارے میں اس کو تھوڑا یہ پتہ ہو, بس اپنا یہ آپ کا کام ہے کرنے کا. اور یہاں آپ 1000 سال بھی بیٹھ کے سیکھتے سنتے رہے, سننے سے کچھ نہیں ہوتا, سننے سے کچھ نہیں ہوتا. سنا ابلیس نے بھی بہت ہے, انہیں سنا ہی تو ہے, اور کیا اس نے عمل تو کیا نہیں بعد میں اس نے, لیکن سنا ضرور اللہ کو. لیکن جب آئی کبھی اللہ پاک نے کہا کرو, بس وہ لیٹ رہا, سو گیا, ابھی تک سویا ہوا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ جو جمعرات کی مجالس ہوتی ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو علم اس میں بیان کیا جائے گا, بھئی اس نے قابل کم از کم بنے کہ بھئی اس کو آگے تھوڑا سا اپنا, چلو گھنٹے کی بات ہے, آپ 15 منٹ تو اس کو بیان کر سکیں, بھئی آگے ضرورت پڑ گئی. اس کے لیے کوئی زیادہ علم نہیں چاہیے, بس میں ان باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں, مثلا عالم ارواح ہے, عالم پھر قیامت ہے, قیامت کے بارے میں 2-3 احادیث, 2-3 جو ہے آیتیں, پھر اسی طرح 1-2 مثال, پھر اسی طرح جنت دوزخ, اسی طرح عقیدہ, فقہ, مجاہدہ, توبہ کے بارے میں, اور جو 7 اعضاء ہیں ان کے بارے میں 1-2 حدیث. یہی آپ سارے بیان سن لیں میرے ادھر بنگلہ دیش پاکستان کے, اسی میں یہی کچھ ہوتا رہا. اتنی کم از کم بندے کو, ہر بندہ طریق پر جو ہے وہ اتنا کر سکتا ہے کہ بھی آدھا 45 منٹ وہ بس یہ اپنا, کوئی اتنی مشکل. یہ تو ہے دوسروں کو ٹو کنوے دا میسج ٹو ادرس پارٹ, جو اس میں بندہ سیکھ رہا ہے. پہلا پارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سمپل, بہت زیادہ مجاہدہ نہیں, بھی 5 نمازیں دن میں اللہ کی یعنی حضوری, Allah's presence, most of the time you are in the presence of Allah, 7 اعضاء کے یا ان گناہوں سے بچ رہا ہے. یہ کم از کم, یہ مطلب یعنی لیول اس سے نیچے جو جائے گا وہ بالکل نقصان میں جا رہا ہے. Person who is going lower than that, they are going in loss, meaning if they die they are in hellfire unless some miracle happens to them, actually that they get fadl of Allah for some reason,
اور ایکچولی رحمت آف اللہ. لیکن وہ تو بڑے چانس پر ہے. وہ تو اسی طرح ہے کہ یو کین بیکم ملینئر نیکسٹ ویک. چانس تو ہے, اللہ کر سکتا ہے, لیکن کتنے لوگ بن جائیں گے آپ بتائیں. اللہ کا فضل ہے, رحمت ہے, اللہ رزاق, اللہ رزاق پرووائڈر. دیر از اے گڈ چانس یو بیکم millionaire after 1 week or 1 month. You can. It's possibility. لیکن ہوتا نہیں اس طرح. It doesn't happen normally. کوئی ہے جو بنے گا, وہ کروڑوں میں ایک ہوگا. اسی طرح اللہ can forgive you if you die doing virtues and sinful acts. But how many people it will happen? Allah will tell Adam alayhi salam on the day of judgment, when he will say that, oh Allah, what shall I do with my children? Allah subhanahu wa ta'ala will say, separate the people of hell and separate the people of Jannah. He will say, what is the proportion? Allah Azza wa Jal will say, from every 1,999 are going in hellfire because of their deeds and their beliefs. One in Jannah. ہر 1000 میں سے اللہ پاک آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے ایک جنت میں جا رہا ہے اور 999 دوزخ میں جا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ یو ہیو اے ویری ویری گڈ چانس. وہ اٹ از پاسبلٹی, امکان ہے, لیکن جو ہے ہر آپ وہ طریقہ اپنائیں, یو اڈاپٹ دیٹ وے وچ وے از گارنٹیڈ. اس میں گارنٹی ہوتی ہے. مثلا اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں لکھ دیا اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فار ایگزامپل that whoever, جو بندہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ پاک ذمہ داری لیتے ہیں اس کی بخشش کی. جو بندہ مجھے زبان اور صافرہ زبان اور شرمگاہ کی جو ضمانت دے گا, اس کے سے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ چیزیں تو اس لیے طرح تو بندے کو گویا بہت سارا ایک ہی حاضر لائی کا گارنٹی. He has a kind of meaning a good 98%, 99% chance. تو ورنہ اپنا جو ہے نہیں. بہرحال I was saying to you there is nothing difficult in here in to understand کہ بھائی انبیاء علیہ السلام, especially رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, life split into 2. One is their steadfastness on deen, and Sahaba Rizwanul alayhim ajma'in, they are steadfast on deen. And second aspect of their life is to convey that message to others. That's what they have been doing all their life. To refine and to make their personal relationship with Allah, they worked under Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 years. اپنا تعلق اللہ سے بڑھانے کے لیے اور اللہ سے بہتر کرنے کے لیے, یعنی اپنا تزکیہ کرنے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے, ایمان بنانے کے لیے, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے نیچے 13 سال محنت کی. یہ ان کا اپنا اس کا یہ کیا. اینڈ دین 10 سال جو ہے in 10 years under the instruction of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then they were company living after that. 10 سال پھر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا طریقہ پھر سیکھا کہ بھئی ملکوں تک, شہروں تک نظام جو ہے وہ کیسے بنے گا. 10 سال کی. اس لیے پرپورشن یہ ہونا ہے. دیکھیں نا انبیاء علیہ السلام کو حضور علیہ السلام جو ظاہری زندگی گزاری 40 سال تو آپ علیہ السلام نے 40 years he was worshipping Allah. Prophet is a prophet when he is born. But what is he doing in the first years of his life? When he is not conveying the message to others, he is worshipping, improving his relationship and refining and getting higher and higher personally with Allah subhanahu wa ta'ala. آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی اکثر جو ہے وہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کی عبادت, اللہ سے تعلق پیدا یعنی پہلے ہی نبی کا ہوتا ہے تو وہ اور اللہ سے اللہ, ہر دن اللہ سے اللہ. لیکن 40 years and then 23 years was actually fully conveying the message
to the other people. So similarly, me and you, without any resemblance, but actually just to follow the tartib, that the first years one needs to focus on themselves, and partially also to convey the message of deen as well. And after that, then they full time they commit. Conveying of the deen is like 90%, and their own worship and thing is 10%. And in the beginning, it is more they are focusing on themselves more, because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. O believers, firstly focus, meaning save yourself. Wa ahlikum. And then you are, and you can do that. Now some people, they have in the notion, ہاں میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں مدینہ شریف جاؤں گا ابھی تو وہاں جا کے صحیح توبہ کرتا ہوں، میں مکہ شریف جاؤں گا، I feel away from Allah, or I'll visit a wali. No, the journey to Allah, the closeness of Allah, you don't need to go anywhere. Once you have the necessary knowledge which is given of the tariq, it can start from very home, very from inside of you. You are lying on the bed and thinking, oh, I have not prayed Fajr prayer, oh, I've been listening to bad things in the night, or watching or gazing on wrong things. Oh, I need to go somewhere. Next month I'll try to go somewhere far to visit a wali, Mazar, or actually Makkah Sharif or Medina Sharif. Then Shaitan is prolonging your thing. No, your journey to Allah can start from the very bed you are lying on at that time. یہ بندے میں شیطان اس طرح کی سوچ ڈالتا ہے بعض دفعہ کہ بندہ کہتا ہے میں تو گناہ گار ہوں، رات کو بھی میرے یا کل یا پچھلے ہفتے میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، میرا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں مجھے وقت ملے نا میں اپنے شیخ کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ میں ہفتہ ڈیڑھ گزاروں گا، اور رمضان میں اعتکاف گزاروں گا، سفر میں جاؤں گا تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. وہ ٹھیک ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں سے ملتا ہے کچھ، لیکن اس کی آپ کو ضرورت جب پوری طرح تعلیم آپ نے ایک دفعہ حاصل کر لی ہے، اب جو ہے وہ جس بستر پر آپ لیٹے ہوئے سوچ رہے ہیں میں نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، یا میری سستی ہو گئی ہے، یا میرے گناہ ہو رہے ہیں، اسی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہی آپ کا سفر اللہ تک شروع ہو سکتا ہے. توبہ اندر سے شروع، اندر سے نکلتی ہے کہ وہاں ہی میں نے، ابھی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس جو ہے معمولات مشائخ نے جو مجھے بتائے ہوئے ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں. میں نے اس پر عمل، یعنی وہیں آپ بستر پہ لیٹے لیٹے وہ توبہ کا سفر شروع ہو گیا، آپ اٹھیں تو آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں بندہ. تو یہ لوگ جو اس طرح far fetched ideas they have, they normally don't improve. Look at the example of Hazrat Sayyidina Uwais al-Qarni radiyallahu ta'ala anhu, who's living far away in distant lands from Medina Sharif, Makkah Sharif, and had never seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam until that time. Why is he very close to Allah? انہوں نے تو حضور علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، صحابہ کے ساتھ بھی زیادہ نہیں اس وقت تک رہے تھے، کسی کے ذریعے سنا، ایک صحابی کے ذریعے، لیکن پیغام سن لیا. ان کو تو حضور علیہ السلام کی مجالس نہیں ملی روز کی. He did not get the everyday company of Prophet sallallahu alaihi wasallam physically, and the majalis, and to listen to him, his blessed words, and to be with him, although he had liked that very much. لیکن انہوں کو جو پیغام ملا وہاں سے کہ بھئی یہ عقیدہ ہے اسلام کا، یہ نماز ہے، یہ والدین کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، آپ اسی پہ ڈٹ گئے. He became steadfast. He became steadfast that even those people who were in the company of Rasulullah, they had yearned and they had desired to meet him. کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ان کو خواہش پیدا ہو گئی ان کی زیارت کی، کہ جو آئے ہی نہیں ہے، بندہ ملا ہی نہیں. ایک مرتبہ آئے تھے
One time he came after seeking permission from his mother, and the mother knew that he loved Rasulullah so much that if he sees her, he will die. If he does the ziyarah of Prophet ﷺ, he might die, and if he will see him, he will not come back at all. Because the mother was also a Muslimah, and she loved Prophet ﷺ very much as well. But she said to Sayyidina Uwais al-Qarni radiyallahu ta'ala anhu that, "Oh Uwais, when you go to Medina Sharif to meet Prophet ﷺ, see him, do his ziyarah until, if you reach Fajr, then stay till Zuhur. If you reach Zuhur, stay till Isha, and then leave in the morning." جانا فجر کے وقت پہنچ گئے تو پھر ظہر تک جو ہے رہنا صحبت میں، اور ظہر پہنچ گئے عشاء تک رہنا، واپس آنا۔ اب وہ جو ہے وہاں سے وہاں سفر آسان تو نہیں جس طرح ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں، کتنا عشق، کتنی محبت، لیکن جو ہے وہ جو دین انہوں نے سیکھ لیا، سیدھا سادہ دین، چھوٹی سیدھی باتیں، نماز ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ اب وہ رات دن اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، والدہ خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اسی نے ان کو اللہ کے قریب کر دیا۔ تو وہ اپنا گھوڑا یا گدھا لے کر وہ سفر آئے، اتنا سفر، راستے میں صحرا، اکیلا بندہ سفر کر رہا ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں ہے، there is no one else with him except اللہ۔ تو رستے میں گدھا بھی مر گیا، اتنا پیاس، اتنی دھوپ، اتنی گرمی، سچ ہے ماسٹ ہیٹ، وہ گدھا بھی گدھا نہیں چل سکا۔ آپ کی شفقت مخلوق پر اتنی تھی کہ آپ گدھے پر بھی سوار نہیں ہوئے رستے میں، کہ بھئی گرمی ہے تو ویسا میں بھی چل رہا ہوں تو یہ گدھا بھی مشکل میں ہے، تو آپ گدھے پر نہیں بیٹھے۔ یہ اویس کو اویس اور خضر کو خضر بنا ان چیزوں نے۔ ہم کہتے ہیں میں سب سے بڑا بنوں تب میں بڑا بنوں گا، نہیں، وہ شیطان بنو گے، تم بڑے چڑے نہیں بنو گے۔ جو خود کہے گا میں بڑا بنوں گا، یہی شیطان نے کہا۔ الٹ طریقے سے اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں ہم آسمانوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہے اوپر، ہم نیچے ڈھونڈ رہے ہیں، نیچے ہے تو اوپر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اللہ کا قرب ہے کہ جتنا نیچے چلے جاؤ، نیچے چلے جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ ہم الٹ ڈھونڈتے ہیں، ہمارے یہاں یہ درجہ ہے جی، ہمیں تو کوئی ولی مانے، ہمیں تو یہ کہے، ہماری تو واہ واہ ہو۔ یہ تو سارے شیطانی رستہ ہے۔ بزرگوں کو اگر آپ جانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو دیکھیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ بھئی ان کو کس چیز نے what made them a wali, what made them so close to Allah. It is their relationship with Allah and their sacrifice and preference to giving preference to creation. اب گدھے کو بھی پریفرنس دی، آپ نہیں چلے اور اس پہ نہیں بیٹھے، وہ اتنا پھر چلا کہ وہ بھی مر گیا، وہ گدھا مر گیا۔ آپ نے اس کو بھی جیسے مردے کی آنکھیں بند کرتی، آپ نے گدھے کی بھی آنکھیں بند کی اپنے ہاتھوں سے۔ اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ پر ظلم، دوسروں پر ظلم، اور پھر ساتھ ساتھ کہنا پتہ نہیں اللہ کا قرب کیوں نہیں مل رہا، پتہ نہیں ہم ولی کیوں نہیں بن رہے۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیا اس نے وہاں، پھر آپ آگے تشریف لے گئے، بے ہوش ہو گئے، پیاس سے، پانی سے نہیں مل رہا، بھوک ہے، ہی بیکیم فینٹ، انکانشیس۔ بس اللہ نے پھر آپ کو کسی ذریعے سے طاقت عطا فرمائی، صحرا میں پانی بھی نہیں تھا۔ ہی ریچڈ مدینہ شریف، فجر کا وقت ہے، فجر کے بعد آپ مدینہ شریف پہنچے۔ وہاں پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تشریف فرما، گھر میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام سفر میں گئے ہیں کہیں دعوت دینے کے لیے، اللہ کے دین کا پیغام دینے کے لیے۔ تو وہاں تو حضور علیہ السلام مدینہ شریف تو نہیں بیٹھے رہتے چاروں، وہ تو جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی عید قبیلوں میں، کبھی خیبر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ وہاں تو بہت کم، 10 سال جو 10 years which he lived, every month he was out somewhere, almost. Most of the time from 10 years, you can say about 5 years, he was in journey. اسے 10 سال میں بھی 5 سال جو ہے وہ سفر میں ہی ہے حضور۔ بہرحال he
stayed actually there. وہ وہاں رہے، فجر کا وقت تھا، بعد وہاں فجر کے وقت پہنچے، حضور علیہ السلام وہاں نہیں ہے، بس آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ مدینہ شریف، وہ مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہیں، کچھ صحابہ ہیں ان کی، اور آگے وہ منبر شریف کی زیارت کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ دیکھ رہے ہیں اور آنسو بہے جا رہے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، ابھی آپ آ جائیں گے۔ ظہر کا وقت آ گیا لیکن نبی علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے، اور بعد میں آئے۔ آپ نے جو ابھی یہ کہتے ہیں شفقت علی الخلق، جو بات کی ہے وہ پوری کرو۔ والدہ سے آپ کہہ رہے تھے میں ظہر، اتنا مہینے ڈیڑھ کا سفر ہے تو بھائی 2 دن زیادہ رہ رہے تو رہنا کس لیے؟ وائی ٹو اسٹے ٹو سی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹو ایکچولی سی گائیڈنس فرام ہم۔ کتنا بڑی سعادت ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ میں آج ظہر سے مغرب تک ٹھہر دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مل لوں گا۔ لیکن جو بات زبان کا پتہ تھا آپ کو کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ایک طرف ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہوا ہے وہ اس سے بھی افضل ہے کہ بھئی میری جو زبان کا گناہ نہیں کرنا، جو زبان دی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ ظہر کے بعد بڑی ہی پریشانی سے، بلکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جب ظہر کے وقت لوٹے، جنت سے واپس آنا آسان ہے۔ Coming back from paradise, going into paradise and coming back was easier than actually for Awais to leave Medina at that time when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was present. اب نبی علیہ السلام ظاہری طور پر موجود نہیں تو پھر بھی مدینہ شریف چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو پتہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، ابھی آ جائیں گے، عصر کے وقت تشریف لے آئیں گے، مغرب کے وقت تشریف لے آئیں گے، فزیکلی ان فلیش اینڈ بلڈ میں حضور علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہوں، ان سے مل سکتا ہوں، ان کی قدم بوسی کر سکتا ہوں، سب کچھ۔ تو وہاں سے آنا کتنا مشکل ہے، اور مہینوں سفر کر کے آیا من سے من۔ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جنت سے واپس آنا آسان تھا، وہاں سے حضرت اویس کا آنا مشکل تھا۔ تنی کون سا دل، اور کتنا انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، اور کتنا ان کا مجاہدہ اور اللہ کا قرب اور حضور علیہ السلام کی سنت کی تابع داری، اور کتنا آپ سے حکم پر وہ من مٹنے والے تھے کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے آپ ظہر کے بعد تھوڑا سا وقت ٹھہرے، واپس آ گئے، پھر ظہر زیارت نہیں ہوئی۔ تو ان چیزوں نے بتا رہا ہوں آپ کو کہ these things are actually which will make you closer to Allah and His Messenger, not actually outwardly adopting some ritualistic things necessarily without the real things which are the basic but they are the utmost. پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے عصر کے وقت، تو آپ علیہ السلام عصر کے وقت تشریف لائے تو صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فرمایا میں ایک نور دیکھ رہا ہوں۔ وہ تو خود نور، حضور علیہ السلام، صحابہ بھی دیکھے نور، ان کی روحانیت، لیکن اویس کا نور کچھ اور نور تھا۔ فرمایا میں ایک نور دیکھ رہا ہوں مسجد نبوی میں، اور جنت کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں مسجد نبوی۔ صحابہ اکرام حیران بھی، یہ کیا ہے، نور کیا ہے، کون، کیسے، کون نور، کو فرشتہ آیا ہے کیا؟ ہمیں نہیں، اب لوگوں کو تو نہیں پتہ، صحابہ اجمعین طویل میں جو ساتھ گئے تھے، جو وہاں تھے، ان کو تو پتہ تھا۔ ایک یمن سے ایک شخص آئے تھے، آپ علیہ السلام کا اویس آیا ہے، اویس، کسی کو پتہ ہی نہیں دوسروں کو، اور میں اب بھی اس کی جنت کی خوشبو بھی اور اویس کی خوشبو بھی میں سونگھ رہا ہوں۔ یعنی ظاہری ملاقات نہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کی فریگرنس، حضرت اویس کے جسم کی خوشبو میں اب بھی سونگھ رہا ہوں، اور مسجد نبوی میں میں ایک نور دیکھ رہا ہوں اور جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا پھر، یعنی وہ تو اللہ نے پھر تعلق ان کا جوڑا نا، کہ بھئی اتنا حضور علیہ السلام نے، تو اس وقت پھر فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ دعا کرانا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں that actually ask Uwais to pray for you، اس سے جو ہے وہ دعا کرانا، مطلب یہ کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی خدمت گزاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نے وہ درجہ دیا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں
وہ صحابہ کو کہ اس سے دعا کرا. آسک ہم ٹو پرے فار یو. کس چیز نے؟ ماں کی خدمت گزاری، شفقت علی الخلق اور تعظیم لسنت رسول. وہی چار چیزیں جو بتا رہے ہیں. تعظیم الامر اللہ، اللہ کے امر کو، ٹو گیو پریفرنس ٹو دا کمانڈ آف اللہ، ٹو گیو ریفرنس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ، اینڈ شفقت اینڈ خدمت خلق اینڈ حضور مع اللہ. یہ آپ میں تھیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بعد میں پیدا ہوں، جب بھی ہوں یہ چیزیں آئیں گی. یو آر گوئنگ ٹو بیکم کلوز. آپ آ جائیں، آپ پھر جو ہے وہ واپس تشریف لیں. اللہ جس کو پھر عزت عطا فرماتا ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ از ناٹ ان نیڈ آف اینی تھنگ. تو وہاں سے کچھ اور لوگ، many other people came from Yemen, some people, and Prophet ﷺ said to them that from you there is a person called Uwais, اور ان کا یہ درجہ ہے، ان کا یہ مقام. انہوں نے پھر آ کے یمن والوں کو بتایا، وہ یمنوں ڈھونڈو، میں ہر قبیلے میں جا کے ڈھونڈو. وہ پورے یمن کا وہ افتخار، پورے یمن کا وہ تاج، اور it is a beauty and honor for whole of the Yemen. Let's find that man. Where is he living? City to city, village to village they will find him. Because we heard the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا، وہ ملا نہیں ان کو، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی یہ تعریف کی ہے، اتنی شان بیان کی ہے کہ ویس مجھے یمن سے کی طرف سے اللہ کی خوشبو آتی ہے. تو مطلب آپ کو بات سمجھانے کی یہ ہے، یہ کر رہا ہوں کہ بھائی وہ ویس گزر گئے وہ، لیکن جو ہے طریقہ اپنا وہ چھوڑ گئے. کہ آپ بھی میں بھی جو رہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، یعنی ناممکن نہیں، تھوڑے سے مجاہدہ تو ہے، لیکن جو ہے اتنی مشکل یہ نہیں ناممکن ہے، وہ قرب نہیں، لیکن اپنے درجے میں ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا جو ہے وہ قرب وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور کوئی مسٹیک چیز اور کوئی اینی تھنگ وچ از سیکرٹ، وہ یہ سیکرٹ مل جائے گا، ایسا نہیں. سیدھی سادی بات بتا رہا ہوں آپ کو. سمپل جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع. اٹھو تو سنت کے مطابق، کھانا کھاؤ سنت کے مطابق. جب سنت پر عمل کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو دل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کو یاد رکھو. خشک سنت پر عمل نہ کرو. Don't actually follow the sunnah by just actually ritually, but spiritually follow the sunnah. How you follow spiritually? When you are eating with the imagination, see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eating as well. See the Prophet sallallahu alaihi wasallam eating as well in your imagination. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is eating and I am also following. I am also following. اس کو کہتے ہیں روحانی طور پر سنت کی اتباع بھی کرے. ظاہری طور مطلب ہے یعنی 5 نمازیں ہیں، اس کے بعد 7 اعضاء سے بچنا ہے. اللہ کی حضوری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اور سنت کی اتباع، یہی چیز بندے کو اوپر سے اوپر. اینڈ دس از فار پرسنل میٹر. تو دوسری دین ٹو کنوے دا میسج آف دی، جتنی اللہ نے آپ وٹ ایور اللہ عز و جل ہیز گیون یو دی ابیلٹی اینڈ صلاحیت، دا ٹائم اینڈ سیکریفائسنگ لٹل بیٹر. تو یہ چیز جو ہے، اس لیے Prophet علیہ السلام didn't keep any secret as such with that whatever was required for the closeness of Allah Azza wa Jal, he made it simply available for everyone. And when a person follows that, then Allah Azza wa Jal give him some special secret, a special closeness, but that is in return of what he has been doing. تو اس لیے جو طریق کا پیغام ہے، دیکھیں میجارٹی آف دا ورلڈ کو صرف سمپل پیغام کی ضرورت ہے، طریقے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کا اور میرا حصہ پڑ گیا، سیکھ کے ہم نے خود بھی اور ان کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا then it will means then that we also to a very even little extent, but we have been following the life pattern of the Anbiya and Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially that we have been steadfast ourselves and conveying. تو اس کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جہاد ہوتا تھا، لڑنا پڑتا تھا. In the beginning 13 years it was not.
بٹ آفٹر 10 ایئرز 13 ایئرز میں بھی تھا جہاد، لیکن اس قسم کا جہاد ہمیں اب بھی ضرورت ہے 13 ایئر میں جو انہوں نے جہاد کیا. وہ کیا ہے کہ 10 سال in the 10 years there were wars, expeditions. So Hazrat Usman was giving wealth, Hazrat Abu Bakr Siddiq was sacrificing wealth, and others and they were buying horses, swords, and all other things which are required in war. اسلحہ جو ہے ویپنری، اور ان کو جان سے لڑنا پڑتا، اپنی جان بعض دفعہ دینا پڑتی. تو اب جو ہے دور تو بدلا ہے. ناؤ دیر ڈفرنٹ کائنڈ آف وار، سیم کائنڈ آف سیکریفائس، ڈفرنٹ کائنڈ آف وار. اب جو ہے اب بھی وہی جہاد ہے، میننگ ود یور سیلف اینڈ ٹو کنوے دا میسج آف دین، ٹو گو سینڈ اے جماعت از لائک یو آر گوئنگ ٹیکنگ این ایکسپیڈیشن آف جہاد. اب وہ لڑنے کے لیے نہیں آپ کو بلایا جا رہا، وہ تو وہ موقع آئے گا کہیں حضرت امام مہدی کے دور میں یا اب بھی کسی ملک میں ہے تو وہ تو آئے گا. لیکن اب جو ہے یہی ہے پہلے لوور لیول میں جہاں واٹ از ریکوائرڈ فرام اس. یہ بھی آپ سمجھے وہ جہاد یا جو صحابہ نے بھی یہ بھی کیا کہ بھئی یہ جماعت جا رہی ہے فلاں ملک میں جا رہی ہے، یا نہیں تو پیسے خرچ کرو دین پہ. وہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے صحابہ سے پیسے کہ بھئی آپ دو اللہ کے دین کے لیے، تو اب وہ کیسے خرچ ہوگا؟ تو اب اس وقت گھوڑے تھے، اب جو ہے چلو ٹرانسپورٹ میں خرچ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے کھانے پینے کی اور چیزیں تھیں، اب جو ہے ٹیکنالوجی ہے، مٹیریل ہے، یہی ہے. تو جو بندہ کرے گا خود بھی اور اپنے دین پر خرچ کرے گا تو انشاءاللہ وہ اس کو اللہ پاک اسی طرح کے قرب دے گا جیسا اللہ پاک نے ان بندوں کو عطا فرمایا جو اس رستے پہ چلے. تو اب بھی ہے طریقہ وہی ہے، صرف تھوڑا سا بدلا ہے. کبھی لڑنے کے لیے اب بھی یہ لڑنے کے لیے اب جان لے کے ہی بندہ جا رہا ہے باہر، جو جا رہا ہے. ابھی ساتھی ڈنمارک گئے ہیں 2 ساتھی، تو وہ اب ظاہر ہے تو تھوڑے بہت قربانی تو ہے. جو دوسرے کسی ملک میں جائے گا قربانی تو ہے، تھوڑی بہت جان بھی جا سکتی، لیکن اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں کہ اس رستے میں بندے کی جان جو ہے وہ چلی گئی. یہ گاڑیاں چلتی رہیں گی، فیکٹریاں بھی چلتی رہیں گی، اور سورج بھی طلوع ہوتا رہے گا، غروب ہوتا رہے گا. یہ دنیا جب تک اللہ نے وقت دیا ہے یہ چلتی رہے گی. میں اور آپ زیادہ دیر رہنے والے نہیں تھے. So if we with other things fulfill this thing, inshallah we have a good chance then to actually be successful. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said in the hadith that whoever will make akhirah his objective, Allah will make his dunya better for him. So if you work for akhirah, Allah is going to work for your dunya. کہ اگر آپ آخرت کے لیے کام کرو گے اللہ آپ کی دنیا کے لیے دنیا آپ کی اللہ بنائے گا. دنیا آپ کی اللہ پاک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اس کا کام کو اکٹھا کر کے اور دنیا کا حصہ اللہ جو اس کے پاس ہے. اب یہ تو بندہ ہے وہ آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے، ہی از ورکنگ فار آخرہ. اللہ ہیز آلریڈی ڈیسٹینڈ دنیا فار ہم. اللہ نے ایک حصہ تو مقرر کر دیا اس کا دنیا کا. ہز پارٹ آف دنیا، portion of dunya has already been destined by Allah. لیکن but he is going towards آخرہ. Now dunya is going to come behind him. اللہ اس کو دنیا کے حصے کو اس کے پیچھے بھیجے گا، وہ پھر بھی پہنچے گا اس. لیکن اگر وہ سب کچھ دنیا پہ لوٹا دے پھر بھی وہی حصہ میں. If he actually makes his objective dunya, then he is going to get the same portion. But now he is running after dunya and he is lost akhirah as well. But if he runs after akhirah and hereafter and the life hereafter, the portion of dunya he is not going to miss, but rather he is going to get with honor. وہ خود بخود جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ پہنچے گا. بس یہی ختم کرتے ہیں. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ.
When we went to visit the shrine of Sayyidina Sheikh Fariduddin Ganjshakar Rahmatullah alayhi, who was one of the great Chishtiya Mashayikh of 7th, 8th century, Hazrat Fariduddin Ganjshakar, great awliya amongst the, from the Indian subcontinent, amongst the top 20 awliya, his name comes as well, Hazrat Fariduddin Ganjshakar. ہم وہاں جب ادھر گئے, ادھر people went there, he alayhi rahmah, he welcomed very gladly, very much, and also they were somewhere not in the grave as such. وہ اس وقت قبر شریف میں نہیں تھے بلکہ کہیں کسی مجلس میں تھے, کہیں اولیاء انبیاء کے مجلس میں, اونچے درجے کے لوگ ہیں, اونچے درجوں کے مجالس میں بیٹھے تھے. تو جب ادھر کچھ لوگ گئے ہمارے ساتھی, تو آپ وہ مجلس جو ہے وہ چھوڑ کر ادھر قبر شریف میں تشریف لائے, قبر ہی طرف تشریف لائے. وہ مجلس آپ وہاں سے اجازت لے کے تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا کہ یو ہیو آل سین, یہ آپ کے یعنی میسج ہے, یو ہیو آل سین اینڈ ہرڈ many of our advice, meaning regarding through discourse of ulama, جو میں بھی بیان تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں, وہ فرما رہے ہیں کہ you have all seen and heard many of your advice, تم نے ہماری بہت ساری باتیں سنی ہیں, نصیحتیں سنی ہیں, ہمارا پیغام سنا ہے تم لوگوں نے. You have all seen and heard much of our advice. Don't you think it is time for you to make a stand against shaitan and nafs? فرمایا کیا تمہارا خیال نہیں, کیا یہ ٹھیک نہیں کہ اب تم وہ وقت ہے کہ تم واقعتاً کھڑے ہو جاؤ شیطان اور نفس کے خلاف. ڈونٹ یو تھنک اس ٹائم, ابھی وقت نہیں آیا تمہارا, کتنے سنو گے. اور ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹائم ٹو ٹیک دا پاتھ ٹورڈز اللہ عز و جل, کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی کہ تم اللہ کے راستے پہ قائم و دائم چل پڑو. Just listening and watching us will not help you. فرمایا ہماری سننا اور ہماری زیارت کرنا بھی تمہیں ہماری مدد نہیں کرے گی. یہ چیز صرف اولیاء اللہ کی بات سننا اور ان کی زیارت بھی تمہیں, صرف یہی چیز تمہاری مدد نہیں. Just listening and watching us will not help you on the day of return. جب تم اس دنیا سے واپس آؤ گے نا, تو ہمیں صرف دیکھنا اور زیارت کرنا صرف کام نہیں آئے گا. The only help shall be the amal which you do upon that guidance. The only help, the help you are going to get in when you are on the day of return is the guidance which we give, and you have done the amal according to that. اس لیے آپ نے کہا کہ اس شبے میں نہ رہنا. یہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں, اللہ کے اتنے بڑے ولی فرما رہے ہیں کہ بھئی وقت سن لیا تم نے بہت, اب کھڑے ہو جاؤ شیطان و نفس کے خلاف. مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی طرف سفر کرو. صرف سننے اور زیارت کرنے سے تمہاری مدد نہیں ہوگی. جب تم اس دنیا, تمہاری موت کا دن آئے گا تو صرف سننا تمہاری مدد نہیں کرے گا. Only listening will not, کہ ہاں میں تو اتنی مجالس میں گیا, I have listened to whole Quran, I have listened to many hadith, I have listened to the discourse of awliya. Angel Israel and other angels are not going to ask about them. Rather, they are not going to ask about it at all. They are going to ask only one question, meaning amongst the 5, how much practice you have done upon the knowledge which you had. How much knowledge did you practice? ان کا سوال یہ ہے, یہی آپ اشارہ فرما رہے ہیں. قیامت والے دن سوالوں میں سوال ہی نہیں ہے کہ سنا کتنا تھا, کتابیں کتنی پڑھی تھی, علم کتنا حاصل کیا تھا. تو ضروری کر لیا, اس کے بعد کا سوال نہیں ہے. It's not the end. لیکن سوال کیا ہوگا؟ The famous 5 question, جو آیا تو ملینز کویشچن ہوں گے, وہ تو ملینز کویشچن ہوں گے, لیکن ان کی ہیڈنگ ہے 5. ان میں سے ایک یہ ہے
کہ how much knowledge did you practice, not how much knowledge did you attain, how much you read, how much you listen, کتنے بیان سنے تھے، کتنے جلسوں میں گئے تھے، کتنے علماء تمہارے فرینڈ تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ سوال نہیں. سوال ہے کہ بھئی کتنا عمل کیا. تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ just listening and watching us will not help you on the day of return, day of your death. The only help shall be the amal which you do upon that guidance. میں جو سنتے رہے پڑھتے رہے اس پر جو عمل کر لیا بس وہ مدد تمہیں پہنچے گی، باقی یہ ساری چیزیں تمہاری مدد والی نہیں ہیں. تو یہ آپ نے اس دفعہ نصیحت کی، اور بھی کی، پھر آپ کو کبھی سنائیں گے. لیکن کیا فائدہ سنانے کا، ہم اسی طرح زندگی گزاریں جس سے پہلے گزاریں. ولی کا کلام کیا ہے؟ قرآن کا، اللہ کا کلام پڑھ کے ہم نہیں بدل. ولی کا کلام بہت بڑی بات ہے، اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے. جی پوچھ لیں، کوئی بات پوچھنی ہے؟ نہیں تو پھر کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم کام کر رہے ہو لوگ، یہی ہم کام کرتے ساری زندگی، ہم نے بھی یہی کیا ہے. تم ذرا اور نئے طریقے سے نئے دور کے مطابق کر رہے ہو، ہم بھی اپنے دور میں یہی کرتے رہے. تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ، اولیاء اللہ کا طریقہ، سارے اولیاء اس راستے پہ چلتے رہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.